بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبز لہو، عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ آسمان سے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صبح سے یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب برسا تب برسا۔ وہ دونوں بیرونی برآمدے میں ناشتہ کر رہے تھے۔ پرنس کچھ متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ رینا بھی کچھ زیادہ زندہ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی۔ دفتن پرنس نے ٹھنڈی سانس لی اور وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب اتفاق ہے، ہم دونوں کی ایک ہی بد نصیبی ہے، لیکن اب یہ میرے ہاتھوں سے بچ نہ سکے گا۔ اوہو، کیا تم ایسے ہی جیالے ہو؟ رینا بولی۔ موڈ پر منحصر ہے، موڈ نہ ہوا تو پٹ کر چلا جاؤں گا، عبد المنان نے کہا۔ کیا مطلب؟ رینا نے پوچھا۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، پیرس کے ہوٹل میں میرا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ زیادتی اسی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا، اسے گندی سی گالی دی۔ اچانک میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر یتیمی برس رہی تھی۔ اس سے میں بگڑا ہوا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بسور رہا ہو۔ میرے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور اسے مجھے جی بھر کے مارا۔ پھر میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھا تھا، عبد المنان بولا۔ کیا یہ سچ ہے؟ رینا نے پوچھا۔ یقین کرو، پرنس ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اس کا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ملتا۔ آنکھیں بالکل سپاٹ ہوتی ہیں، مجھے ایسے لوگ پسند نہیں۔ بعض لڑکیاں بے حد جذباتی قسم کی گفتگو کے دوران بھی بے وسی لگتی ہیں، جو کچھ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں اس کا عکس ان کی آنکھوں میں بھی نہیں ملتا، عبد المنان بولا۔ روشی کے متعلق کیا خیال ہے؟ رینا نے پوچھا۔ میں بری طرح پھنس گیا ہوں رینا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ ان لمحات میں جب اس کی آنکھوں میں نشے کے بادل چھائے ہونے چاہیے، وہ اس طرح پٹا پٹ پلکیں جھپکاتی رہتی ہے جیسے دلی دل میں بینک بیلنس کا حساب کر رہی ہو، عبد المنان نے کہا۔ بھائی، تم تو کمال کے آدمی نکلے، میں بالکل بدھو سمجھی تھی، رینا بولی۔ یہ بھی میرے موڈ پر منحصر ہے، بعض اوقات بالکل جی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے عقل مند سمجھیں، عبد المنان بولا۔ اس وقت کس قسم کا موڈ ہے؟ رینا نے کہا۔ چلو کبڈی کھیلیں، عبد المنان بولا۔ یہ کیا ہے؟ ایک اور قومی کھیل، بڑی شاندار چیز ہوتی ہے، عبد المنان بولا۔ مگر مجھے اس کا نام پسند نہیں، رینا نے کہا۔ مجبوری ہے، کبڈی کو کبڈی ہی کہیں گے، گلگشت تو نہیں کہہ سکتے نا، عبد المنان بولا۔ گلگشت کیا؟ رینا نے کہا۔ باغ میں ٹہلنے کو کہتے ہیں، عبد المنان بولا۔ دفتن کسی گاڑی کی آواز سنائی دی اور رینا جو ناشتہ کر چکی تھی اٹھ کر آواز کی سمت میں دیکھنے لگی۔ اوہ عبدل، تم اندر چلے جاؤ فوراً، وہ اس کی طرف مڑ کر مستربانہ انداز میں بولی۔ کیوں؟ ٹام آ رہے، اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی ہیں، رینا نے کہا۔ کون ٹام؟ عبد المنان بولا۔ وہی جس سے اس دن تمہارا جھگڑا ہوا تھا۔ اوہ، آنے دو، 10 آدمی بھی ساتھ ہوں تو کیا پرواہ ہے، عبد المنان نے کہا۔ دیکھو، اگر جھگڑا بڑھ گیا تو زحمت ہوگی، میرے ملازم ڈرپوک ہیں اور اتنے سویرے دفتر کا عملہ بھی موجود نہیں ہے، رینا نے کہا۔ تم فکر مت کرو، پرنس عبد المنان نے بڑے اطمینان سے کہا اور اونگنے کے سے انداز میں کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ گاڑی برآمدے کے سامنے رکی، ٹام نیچے اترا۔ پچھلی نشست پر 2 کبھی ہیکل دیسی آدمی تھے، وہ بیٹھے رہے۔ جیری اور جیمی واپس نہیں آئے؟ ٹام نے برآمدے کے نیچے سے ہی گرج کر پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں آئے۔ آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ رینا نے مسکرا کر بولی۔ نہیں، اس کو یہاں بھیج دو، ٹام نے پرنس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ٹام، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جیرمی اور جیری سے پسند نہیں کریں گے، رینا نے کہا۔ دونوں جہنم میں جائیں۔ او گدھے، نیچے آؤ، ٹام بولا۔ میں گدھا ہوں؟ پرنس نے اٹھتے ہوئے بگڑ کر کہا۔ ہم تمہیں گدھے سے بھی بدتر بنا دیں گے، ٹام نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو پھر دیکھو میرا گدھا پن، پرنس نے کہہ کر چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پر لات رسید کرتا ہوا دوسری طرف کو نکل گیا۔ ٹام اچھل کر دور جا پڑا۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں دیسی آدمی نیچے اتر آئے۔ وہ تیزی سے پرنس کی طرف جھپٹے تھے۔ رینا چیخنے لگی، لیکن ان میں سے ایک نے جبڑے پر مکہ کھایا اور دوسرے کے پیٹ پر لات لگی۔ ٹام پھر گالیاں بکتا ہوا پرنس کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار ان تینوں نے مل کر اس پر یہ لغار کر دی۔ رینا مضبوط اعصاب رکھتی تھی، لیکن اس وقت اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خود ہوا میں اڑی جا رہی ہو، اور پرنس کے پاؤں تو سچ مچ زمین سے لگتے ہی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اتنا تیز ایکشن یا تو فلموں میں ہی نظر آتا ہے یا اس وقت وہ دیکھ رہی تھی۔ پرنس کے دونوں ہاتھ اور پیر یکساں رفتار سے چل رہے تھے اور ان تینوں کے حصے میں برابر کی چوٹیں آ رہی تھیں۔ دفتن ایک دیسی آدمی نے کسی قدر پیچھے ہٹ کر چاقو نکال لیا۔
عبدل دیکھو، رینا حلق کے بل چیخی۔ میں دیکھ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، عبد المنان بولا۔ جس نے چاقو نکالا تھا للکارتا ہوا پھر آگے بڑھا۔ ٹام اور اس کا دوسرا ساتھی اس کی راہ سے ہٹ گئے اور پرنس جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ چاقو بردار اس سے 2 گز کے فاصلے پر کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ دفتن پرنس ہنس پڑا اور حریف نے اس پر چھلانگ لگائی۔ پھر رینا اتنا ہی دیکھ سکی کہ حریف دوسرے ہی لمحے میں کسی طرح اچھل کر دور جا پڑا تھا اور چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر مخالف سمت میں کیسے اڑتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد تو پرنس نے کمال ہی کر دیا تھا۔ رینا سمجھی تھی کہ وہ جھپٹ کر چاقو پر قبضہ کر لے گا، لیکن وہ تو ان سے پوچھ رہا تھا، کیوں بھائی، بس یا دوسرا راؤنڈ بھی چلے گا؟ میرا خیال سے تو ایک کپ کافی کا ہو جائے، اس کے بعد چلے دوسرا راؤنڈ۔ کیا حماقت ہے، تم چاقو کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ رینا جھنجھلا کر چیخی۔ میں اپنے ناخنوں سے ان کا پیٹ پھاڑ سکتا ہوں، ان میں سے جو بھی چاہے چاقو اٹھا لے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، عبد المنان نے کہا۔ وہ تینوں گاڑی کے قریب کھڑے ہانپتے رہے۔ دفتن پرنس ان کی طرف مڑا اور اپنے ہم وطنوں سے بولا، کیا تم لوگ مرنا ہی چاہتے ہو؟ مجھے افسوس ہے استاد، میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے ہی کسی بھائی سے مقابلہ ہوگا۔ انجینئر صاحب نے وضاحت نہیں کی تھی۔ ان میں سے ایک ہانپتا ہوا بولا، ایسے داؤ تو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ کیا باغتا ہے تم حرامی؟ ٹام ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس پر الٹ پڑا۔ ہم جا رہے ہیں صاحب، آپ جانے اور آپ کا کام، دیسی آدمی ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ کام کرنے والے ہیں، بہت نوکریاں مل جائیں گی۔ ٹام اس سے کچھ کہنے کی بجائے چاقو اٹھانے کے لیے جھپٹا، لیکن پرنس نے بیک وقت اچھل کر پھر اس کے سینے پر ایک لات رسید کر دی اور ہنس کر بولا، تم سے تو میں گدھوں ہی کی طرح پیش آؤں گا۔ اس بار ٹام نہ اٹھ سکا، اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رینا اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ بن رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ڈرائیو کر سکتا ہے؟ پرنس نے دیسیوں سے پوچھا۔ جی ہاں، ایک بولا۔ اسے لے جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تم تینوں کو پولیس کے حوالے کر دیتا، لیکن خیر، اور تم اپنا چاقو اٹھا لو، عبد المنان بولا۔ دوسرے آدمی نے چاقو اٹھایا اور بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ بے ہوش ٹام کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹھونسنے کی کوشش کرنے لگا۔ روانگی سے پہلے ان دونوں نے پرنس کو بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ رینا خاموش کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی، ان کے چلے جانے کے بعد بھی خاموش رہی۔ ایک گرما گرم کافی، پرنس نے اس کے چہرے پر کے قریب ہاتھ میں جا کر بولا، تم دلیر ضرور ہو مگر بالکل احمق۔ دنیا کا کوئی آدمی چاقو کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتا، رینا غصیلے لہجے میں بولی۔ دراصل میں دھاردار اسلحے سے ڈرتا ہوں، کہیں الٹ کر اپنے ہی نہ لگ جائے۔ ارے تو مجھے جلدی سے کافی پلواؤ اور پھر شہر کی طرف نکل چلیں، ورنہ اگر لڑائی کا موڈ ختم ہو گیا تو اس بلیک میلر سے کیسے نپٹیں گے؟ عبد المنان نے کہا۔ میں سچ کہتی ہوں، فادر فرڈینینڈ تم سے مل کر بے حد خوش ہوں گے، رینا نے کہا۔ فادر فرڈینینڈ؟ پرنس نے اس طرح دہرایا جیسے حافظے پر بھی زور دے رہا ہو کہ پہلے یہ نام کب اور کہاں سنا تھا۔ ہاں، رات میں نے تم سے ذکر کیا تھا، وہ میرے ہمدرد ہیں اور میں ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتی ہوں، رینا نے کہا۔ اچھا، ان سے بھی مل لیں گے۔ گرما گرم کافی پلیز، عبد المنان بولا۔ جیمسن ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ جولیا اور صدیقی سائیکو مینشن والے فلیٹ سے اس طرح رخصت ہوئے تھے جیسے اب وہاں ان کا تحفظ ناممکن ہو۔ سامان کرائے کے ایک اسٹیشن ویگن پر بار کیا گیا تھا اور وہ ہوٹل نبراسکا میں جا مقیم ہوئے تھے۔ تجویز جولیا ہی کی تھی اور سب نے اسے پسند کیا تھا۔ لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ صدیقی نے اس سے پوچھا۔ میں نے جیمسن سے گفتگو کی تھی، جولیا نے کہا۔ تو کیا اسے ہوش آ گیا؟ ہاں، اس کا بیان ہے کہ وہ اس کے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اس طرح اندر داخل ہوا تھا جیسے فضا میں اڑتا ہوا آیا ہو۔ یہ خیال قطعی درست معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جیمسن کو کبھی کھڑکی کے قریب کھڑے دیکھا ہوگا۔ بہرحال جیمسن نے اسے ایک انفرادی معاملے بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اسے کہا تھا کہ پولیس نے اسے چھوڑ دیا ہے اور ظفر کو روک لیا ہے اور وہ میرا ملازم ہے۔ پھر اس کے بیان کی تصدیق ہی کے لیے اسے میرے کمرے میں لایا تھا، جولیا نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور صدیقی ہنس کر بولا، تنویر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ جولیا نے پوچھا۔ تم نے آخر مجھے کیوں منتخب کیا؟ صدیقی بولا۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس آدمی کا مصرف کیا ہے، ایکس 2 کی نظروں میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات تو آج تک کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکی، صدیقی بولا۔ اس سبز مادے کے تجزیے کی رپورٹ تم نے دیکھی؟ جولیا نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ نہیں، صدیقی بولا۔ کلوروفل، جس میں ایک نامعلوم مادے کی آمیزش پائی گئی ہے۔ نامعلوم مادہ؟ صدیقی نے کہا۔ یہ کچھ عجیب سے ذرات کے گروپوں پر مشتمل ہے، ہر گروپ کے ذرات کی حرکت مختلف ہوتی ہے۔ اس دوسرے مادے کا تجزیہ الگ سے کیا جائے گا، ابھی رپورٹ نامکمل ہے، جولیا نے کہا۔
کیا وہ کسی ایسے سیارے کی مخلوق تھی جہاں جاندار اجسام پودوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ لکھ ڈالو، ایک سائنس فکشن، جولیا ہنس کر بولی۔ دفتن کسی نے دروازے پر دستک دی اور صدیقی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اجنبی بولا۔ آپ ہیں کون؟ صدیقی نے کہا۔ میں سول ہسپتال سے آیا ہوں۔ آئیے۔ اندر آ کر وہ جولیا کے لیے احتراماً جھکا اور صدیقی کی اجازت سے خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے پتہ لگا کر آپ لوگوں تک پہنچا ہوں، اس نے کہا۔ فرمائیے، کیسے تکلیف کی؟ صدیقی بولا۔ آپ کے زخمی ملازم کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اگر آپ اس سے دستبردار ہونا چاہیں تو ایک خدا ترس آدمی اس کی ذمہ داری لینے پر تیار ہیں، وہ آدمی بولا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ ہوٹل میں منتقل ہو جانے کے بعد ہمیں اب کسی ملازم کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ جولیا نے طویل سانس لی اور بولی۔ لیکن یہ نیک اور خدا ترس آدمی ہیں کون؟ صدیقی نے پوچھا۔ ایک غیر ملکی تبلیغی جماعت کے سربراہ فادر فرڈینینڈ، وہ آدمی بولا۔ وہ کوئی بھی ہوں، ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہمیں تو ایک بڑی الجھن سے نجات مل گئی۔ فادر فرڈینینڈ کا بہت شکریہ، جولیا جلدی سے بولی، اور پھر وہ اجنبی ان کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ صدیقی اور جولیا معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ آسمان ابھی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی۔ سردی پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج کسی قدر کم تھی، لیکن تیز رفتاری کی بنا پر ہوا کے سرد جھونکوں نے ان کے چہرے یخ کر دیے تھے۔ آہستہ چلو، ایسی بھی کیا بدحواسی، رینا کچھ دیر بعد بولی۔ میرا ہر کام عموماً جلدی کا ہوتا ہے، اگر دیر ہو جائے تو پھر وہی موڑ کا جھگڑا۔ دراصل میرا ستارہ ہی ایسا ہے، پرنس مسکرا کر بولا۔ اوہو، تو کیا ستاروں سے بھی دلچسپی ہے تمہیں؟ رینا نے پوچھا۔ بہت زیادہ نہیں، عبد المنان بولا۔ میرا کون سا ستارہ ہے؟ رینا نے پوچھا۔ عورتوں کا کوئی ستارہ نہیں ہوتا، عبد المنان بولا۔ کیا مطلب؟ عورتیں تو خود چاند ہوتی ہیں، پرنس آہستہ سے بولا۔ اوہ، تو تم اس قسم کی گفتگو بھی کر سکتے ہو، رینا نے کہا۔ رینا نے محسوس کیا جیسے وہ شرما رہا ہو اور غیر ارادی طور پر وہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پرنس کچھ اور زیادہ جھیمتا ہوا سا نظر آیا۔ رینا ہنستی ہی چلی گئی اور وہ پھر بھنا کر بولا۔ یہ فادر فرڈینینڈ کیسا آدمی ہے؟ مجھے مذہبی قسم کے لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ تم انہیں بہت اچھا پاؤ گے، رینا نے کہا۔ داڑھی دار ہیں، بہت نورانی شکل ہے، رینا نے کہا۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، مجھے پہلے ہی معلوم کر لینا چاہیے تھا، وہ پرتشویش لہجے میں بولا۔ کیا معلوم کرنا چاہیے تھا؟ یہی کہ داڑھی دار ہیں کہ نہیں، عبد المنان نے کہا۔ اس میں کون سی مصیبت آ گئی؟ رینا بولی۔ داڑھی والوں کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی، ہکلانے لگتا ہوں۔ ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے دنیا میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، بیکار وقت ضائع کیا ہے۔ میرے محسوسات کچھ عجیب سے ہوتے ہیں۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ عبد المنان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم خود بھی مذہبی قسم کے آدمی ہو، رینا نے کہا۔ ارے کہاں، کاش ہوتا۔ پرنس نے ٹھنڈی سانس لی۔ شہر پہنچ کر رینا اسے راستوں کے متعلق ہدایات دیتی رہی تھی اور وہ بالآخر ایک بڑی سی عمارت کے سامنے رکے تھے۔ عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار پھر پرنس نے اپنی وحشت زدگی کا ذکر کیا۔ رینا اسے ڈھارس بندھاتی ہوئی بولی۔ تم ان سے مل کر بہت سکون محسوس کرو گے، یہ خیال دل سے نکال دو کہ ان کے سامنے نروس ہو جاؤ گے، رینا نے کہا۔ انہیں ایک خادم نے ڈرائنگ روم کا راستہ دکھایا اور انہیں وہاں بٹھا کر رینا کا کارڈ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرڈینینڈ کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں اٹھ گئے اور اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں دعائیں دیں۔ فادر، یہی ہیں پرنس عبدل، جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، رینا بولی۔ اوہ اچھا۔ پادری نے پرنس سے مصافحہ کیا، لیکن رینا نے محسوس کیا کہ پرنس کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوفزدگی کے آثار بھی تھے۔ کیوں میرے بچے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرڈینینڈ نے دفتن پیار سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں فادر، رینا جلدی سے بولی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی باہر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں مذہبی آدمیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن اس احترام میں خوف کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے، رینا بولی۔ پادری مسکرایا اور پھر اسے دعا دی۔ میں ایک بڑی اہم بات بتانے حاضر ہوئی ہوں فادر، رینا کچھ دیر بعد بولی۔ کیا بات ہے میری بچی؟ فادر نے کہا۔ پرنس کا مشورہ نہیں ہے کہ میں ڈینی کے دوست علی عمران سے مدد دوں، رینا بولی۔ کیوں؟ ڈینی تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ بآسانی نے ڈھونڈ نکالے گا، فادر نے کہا۔ پرنس تم ہی بتاؤ، رینا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ فادر، پرنس شرمیلے انداز میں ہکلایا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اکثر پولیس اور مجرموں دونوں کو بلیک میل کر ڈالتا ہے، عبد المنان نے کہا۔
لیکن وہ دونوں بچے مجرم تو نہیں ہیں، فادر بولا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا فادر، وہ بظاہر بے وقوف لیکن بےحد چالاک آدمی ہے۔ وہ یہ ضرور سوچے گا کہ براہ راست پولیس سے مدد لینے کی بجائے یہ لوگ میرے پاس کیوں آئے ہیں، عبد المنان نے کہا۔ پادری کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے بچے، رینا نے مجھے دونوں تصویریں دکھائی تھیں، ایک کو میں پہچانتا ہوں۔ عبد المنان بولا، تم؟ پادری چونک پڑا۔ آنکھوں میں سیاہ شیشوں کی اینک نہ ہوتی تو وہ شاید ان میں حیرت کے آثار بھی دیکھ سکتے تھے۔ ہاں فادر، عبد المنان نے کہا۔ کسے پہچانتے ہو؟ فادر نے پوچھا۔ گھنی مونچھوں اور پھلی ہوئی بھدی سی ناک والے کو، عبد المنان بولا۔ اور دوسرا؟ فادر نے پوچھا۔ اسے میں نہیں جانتا، وہ بھی اسی گروہ کا کوئی آدمی ہوگا، عبد المنان بولا۔ گروہ؟ ہاں فادر، وہ ایک خطرناک قسم کا بلیک میلر ہے، میں خود بھی اس کی زیادتی کا شکار ہوں، زندگی تلخ ہو گئی ہے میری، عبد المنان نے کہا۔ اوہ، فادر بولا۔ رینا نے مختصراً پرنس کی کہانی دہرائی۔ پادری غور سے سنتا رہا۔ کہانی کے دوران میں اکثر اس کی زبان سے مستعصفانہ کلمات بھی نکلتے رہے۔ کہانی کے اختتام پر وہ غم انگیز لہجے میں بولا، آسمانی باپ تم پر رحم کرے۔ تھوڑی دیر تک کمرے کی فضا پر بوجھل سی خاموشی مسلط رہی، پھر پادری ہی نے سکوت توڑا۔ وہ جس نے پیدا کیا ہے ہر ایک کے احوال سے واقف ہے، کسی آدمی کو اس نے اتنی قوت نہیں دی کہ وہ غیب کا حال جان سکے، بس آدمی کو اپنے ہی خیال میں رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے گناہوں سے واقف ہے، ان کی سزا خود دے گا، وہ کسی ایسے آدمی کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا جو دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے، فادر نے کہا۔ پادری خاموش ہو گیا اور اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اچانک اسے غصہ آ گیا ہو۔ پرنس نے خوفزدہ نظروں سے رینا کی طرف دیکھا۔ دفتن پادری پھر بولا، سب سے بڑا آدمی وہی ہے جو شر کی قوتوں کو فنا کر دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ پتہ نہیں کتنے دکھی انسان اس کے پنجوں میں سسک رہے ہوں گے۔ ان کا نام کیا ہے میرے بچے؟ اس کے مکان کے پھاٹک پر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس پر پی سی ڈھمپ تحریر ہے۔ ایک بار میں نے ایک عورت کو اسے ڈھمپی کہتے سنا تھا۔ اوہ، تو تم اس کی جائے رہائش سے بھی واقف ہو، فادر نے کہا۔ ہاں فادر، عبد المنان بولا۔ تمہیں تو اب تک اسے فنا کر دینا چاہیے تھا، فادر بولا۔ بہت چالاک ہے فادر، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، عبد المنان بولا۔ آسمانی باپ تمہاری مدد کرے گا، یقیناً اب اس کا آخری وقت قریب ہے، ورنہ تم مجھ تک کیوں کر پہنچتے، فادر بولا۔ بڑا عجیب اتفاق ہے فادر، عبد المنان بولا۔ آسمان والے کا ہر کام مناسب وقت پر ہوتا ہے بیٹا۔ رینا میری بچی، میں تمہارے لیے بہت مغموم ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے بھائیوں کی بازیابی تک اسی چھت کے نیچے قیام کرو، فادر نے کہا۔ تمہارے لیے بھی میرے بچے، یہ مکان حاضر ہے، وہ پرنس کی طرف بھی دیکھ کر بولا۔ شکریہ فادر، میں بھی اپنے اس معاملے کی تصفیے تک گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتا، عبد المنان بولا۔ تو میری میزبانی قبول کرو، فادر بولا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی فادر، رینا بہت اچھی دوست ہے، اگر ان دنوں مجھے ان کا سہارا نصیب نہ ہوتا تو میں شاید مر ہی جاتا، عبد المنان نے کہا۔ آسمانی باپ رحم کرنے والا ہے، فادر بولا۔ آج ہارپر کی تصاویر کی نمائش کا افتتاح ہونے والا تھا۔ چوہان اور خبر نمائش گاہ میں موجود تھے۔ نعمانی اور تنویر نمائش گاہ کے باہر ہی مناسب مقامات پر ٹھہر گئے تھے۔ آخر یہ ہارپر اب تک کیوں زندہ ہے؟ تنویر نے نعمانی کو مخاطب کیا۔ یہ تینوں اس لیے زندہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ہاتھ آ سکیں، صفدر کا حشر سامنے ہے۔ دفتن تنویر چونک پڑا۔ ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی اور ایک آدمی اس پر سے اترا تھا اور نمائش گاہ کے صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا۔ اسے پہچانتے ہو؟ تنویر نے نعمانی سے پوچھا۔ غالباً کہیں دیکھا ہے، یاد نہیں پڑتا، نعمانی بولا۔ رحمان صاحب کے محکمے کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سعید صاحب ہیں، تنویر بولا۔ اوہو، تو کیا یہ لوگ بھی؟ پتہ نہیں، تنویر بولا۔ اگر یہ بات ہے تو تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، نعمانی بولا۔ تنویر نے برا سا منہ بنا کر شانوں کو جنبش دی۔ نعمانی ہال میں داخل ہوا۔ ابھی یہاں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایک آدمی سے کچھ پوچھ رہا تھا، پھر وہ تیزی سے ہارپر کی طرف بڑھا۔ نعمانی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بڑی تصویر کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ہارپر دوسری طرف متوجہ تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اس کے پاس پہنچ کر بولا، ایکسکیوز می، کیا یہ تمہاری تصاویر ہیں؟ جی ہاں، ہارپر نے اس کی طرف مڑ کر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے اپنی بغل میں دبے ہوئے اخبار کے رول کو کھولتے ہوئے کسی اشتہار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ اشتہار اسی نمائش کا ہے؟
جی ہاں ہے تو، ہارپر نے کہا اور اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی۔ اس میں اس نشان کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا۔ بھلا میں کیا بتا سکوں گا؟ اشتہار کا تعلق براہ راست مجھ سے نہیں، جس کلچرل سوسائٹی نے نمائش کا اہتمام کیا ہے اس کا سیکرٹری ہی اس کے بارے میں بتا سکے گا۔ ہارپر بولا۔ سیکرٹری کون ہے؟ پوچھا گیا۔ مسٹر ویلفریڈ، ہارپر بولا۔ اس سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ اس آدمی سے پوچھیے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہارپر کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اب اس آدمی کی طرف چل پڑا جس کی طرف ہارپر نے اشارہ کیا تھا۔ نعمانی بہت احتیاط سے آگے بڑھتا رہا اور اس وقت ان کے قریب پہنچا جب دوسرا آدمی کہہ رہا تھا، مسٹر ویلفریڈ اس وقت کوزی بار میں ہوں گے، کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر بولا۔ تو پھر آپ کاؤنٹر کلرک سے پوچھیے گا، وہ بتا دے گا، دوسرا کہہ رہا تھا۔ شکریہ، ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا اور دروازے کی طرف کو بڑھ گیا۔ اب نعمانی کو جلدی نہیں تھی کیونکہ کوزی بار نام کا شراب خانہ اسی عمارت کے ایک حصے میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی باہر کو نکلا اور کوزی بار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے تنویر کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا تھا۔ کوزی بار بہت بڑی جگہ نہیں تھی۔ اندر داخل ہوتے ڈپٹی ڈائریکٹر پر نظر پڑی۔ وہ ایک بڑی مونچھوں والے لہیم شہیم غیر ملکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے قریب ہی ایک خالی میز پر نعمانی نے بھی سنبھال لی۔ غیر ملکی ڈپٹی ڈائریکٹر سے کہہ رہا تھا، یہ نشان اسی لیے اشتہار میں دیا گیا ہے کہ اسے تعلق رکھنے والے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اچھا، تو پھر؟ ڈپٹی ڈائریکٹر کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ بے حد دشواریوں کا سامنا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ کون سی آفت آ گئی ہے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر بولا۔ کیوں نہیں؟ آپ کی کوٹھی نمبر 666 کا کیس دوبارہ کیوں کھڑا گیا؟ وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، ڈپٹی ڈائریکٹر بولا۔ جب آپ کو پتہ نہیں تو پھر ہمارے لیے دشواریاں ہی دشواریاں ہیں، وہ غیر ملکی کہہ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ڈائریکٹر اصیلے لہجے میں بولا۔ میں بھی مجبور ہوں جناب، اس آدمی نے کہا۔ اگر شام تک تصویر نہ پہنچی تو تم سب اندر نظر آؤ گے، ڈپٹی ڈائریکٹر بولا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ویلفریڈ نے مذاق اڑانے والے انداز میں سوال کیا۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ ڈپٹی ڈائریکٹر بولا۔ بالکل ہوش میں ہوں جناب، اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اپنی دھمکی کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، ویلفریڈ نے کہا۔ نعمانی بظاہر اخبار دیکھنے میں محو تھا اور اس کے سامنے میز پر بیئر کی سربند بوتل رکھی ہوئی تھی جو اس نے اس دوران میں ویٹر سے طلب کی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہاں بیٹھ کر پینے کا ارادہ نہ ہو بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر میز پر ہاتھ مار کر بولا، اچھا دیکھ لینا، لیکن اس کے بعد آپ تصویر کو ترس جائیں گے، ویلفریڈ ہنس کر بولا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ڈپٹی ڈائریکٹر نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیس دوبارہ کیوں کھڑا گیا، ویلفریڈ بولا۔ اچھی بات ہے، میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تصویر مجھے شام تک ملنی چاہیے، ڈائریکٹر نے کہا۔ خیر، مل جائے گی، لیکن اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اسے آخری ہی تصویر سمجھیے گا۔ کس وقت اور کہاں ملے گی؟ ڈپٹی ڈائریکٹر نے پوچھا۔ بس آپ کی کوٹھی پر پہنچا دی جائے گی، ویلفریڈ بولا۔ اس میں فرق نہ پڑنا چاہیے، ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا۔ آپ بھی اگر اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے تو؟ ویلفریڈ جملہ ادھورا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی اٹھ گیا تھا۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر رخصت ہو گیا۔ نعمانی نے طویل سانس لی، جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اخبار پر نظر جمائے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس اخبار میں بھی نمائش کا اشتہار تھا اور اس کے اوپر کیوپڈ کی تصویر تھی۔ اس تصویر کے علاوہ کوئی نشان اشتہار میں موجود نہیں تھا، لیکن کیوپڈ کی یہ تصویر اس کی عام تصویروں سے مختلف تھی۔ اس تصویر میں دو موہے سانپ کو کمان کی شکل دی گئی تھی اور تیر دو دھارے خنجر سے مشابہ تھا۔ جیمسن کی گردن سے ناف کے نیچے تک پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی پائی جاتی تھی۔ بستر پر چت لیٹا ہوا تھا اور داڑھی چھت کی طرف 75 ڈگری کا زاویہ بنا رہی تھی۔ پادری فرڈینینڈ اس پر جھکا ہوا تھا، آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، تم کسی بات کی فکر نہ کرنا میرے بچے۔ جن لوگوں کے تم ملازم تھے انہوں نے ہوٹل میں رہائش اختیار کر لی، اس لیے اب انہیں ملازم کی ضرورت نہیں رہی، پادری کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں جناب، جیمسن کمزور سی آواز میں بولا۔ لیکن تم بے سہارا تو نہیں ہو، تمہاری خبر گیری میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ یہاں کئی اور مریض بھی ایسے ہیں جن کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہو، فادر بولا۔ کلیسم ہوشربا کی 7 جلدیں منگوا دیں، جیمسن نے کہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ فادر نے پوچھا۔ اردو کلاسیکل کا ایک سلسلہ ہے جس کے 7 حصے ہیں، 2 جلدیں میں پڑھ چکا ہوں، آپ فی الحال تیسری جلد منگوا دیں، جیمسن بولا۔ مہیا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور کچھ؟ فادر بولا۔ 7 جلدیں ختم کرنے کے بعد میں بتاؤں گا، جیمسن بولا۔
پادری تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تمہیں یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا تھا؟ وہ کوئی بھوت تھا جناب عالی، جیمسن بولا۔ بھوت؟ کیا مطلب؟ فادر نے پوچھا۔ اڑتا ہوا میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ہو۔ میں نے کہا، کیا آپ میری مالکہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ میری کمر سے ریوالور کی نال لگا کر مجھے میری مالک کے کمرے تک لے گیا، پھر وہاں اس کے سامنے میری پسلیاں توڑ کر رکھ دیں، جیمسن نے کہا۔ لیکن تم نے پولیس کو تو یہ بتایا کہ تم زینوں سے گر گئے تھے، کیا وہ اس بات پر یقین کر لیتے؟ جیمسن نے کہا۔ تم کو سچ بولنا چاہیے تھا میرے بچے، فادر نے کہا۔ آپ سے تو جھوٹ نہیں کہا میں نے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات پر یقین کر لیں گے، کیونکہ سارے مذاہب میں بدارواح کا تصور موجود ہے۔ رہ گئے پولیس والے، تو وہ ڈنڈے کے علاوہ اور کسی چیز کو بھی بھوت نہیں سمجھتے، جیمسن بولا۔ تمہاری مالکہ نے بھی اس کی ایسی کوئی رپورٹ پولیس کو نہیں دی، فادر بولا۔ وہ ایک سوئس خاتون ہے، جیمسن بولا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، فادر بولا۔ جناب عالی، اس سلسلے میں وہ خاتون ہی کچھ بتا سکیں گی، اپنی مصلحتیں وہ آپ جانیں، جیمسن نے کہا۔ کیا پی سی ڈھمپ سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ فادر نے پوچھا۔ پی سی ڈھمپ؟ جیمسن کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ کیا تم اس نام کے کسی آدمی کو جانتے ہو؟ فادر نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں غور کر رہا تھا کہ ڈھمپ کس زبان کا لفظ ہو سکتا ہے، جیمسن نے کہا۔ تم نے اپنی بے ہوشی کے دوران میں کئی بار یہ نام دہرایا تھا۔ ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے، جیمسن نے کہا اور متفکرانہ انداز میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بولا، ہو سکتا ہے اس بھوت کا حلیہ میرے لاشعور سے کوئی ایسا بیتوقع لفظ نکال لایا ہو، ایک ایسی ہستی جس کی شکل نظر نہ آ رہی ہو۔ ڈھمپ ہی تو کہلائے گی، جیمسن نے کہا۔ تو تم ڈھمپ کو نہیں جانتے؟ فادر نے پوچھا۔ کسی ایسی ہستی کو میرا تصور بھی ہضم نہیں کر سکتا جس کا نام ڈھمپ ہو۔ میرا خیال ہے کہ اردو کے کلاسیکی ادب میں بھی اس قسم کا کوئی نام میری نظر سے نہیں گزرا، جیمسن نے کہا۔ تمہیں کلاسیکی سے دلچسپی ہے؟ فادر بولا۔ صرف اردو کی کلاسیکی سے۔ اگر وہ کسی لکھنوی بزرگ کا کارنامہ ہو تو ملکہ وکٹوریہ تک سروتے سے ڈلیاں کترتی نظر آئیں گی، جیمسن نے کہا۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، فادر بولا۔ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت کیا بک رہا ہوں۔ شاید اس نام ڈھمپ نے میرے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے، جیمسن نے کہا۔ کیا تم بالکل تنہا ہو؟ فادر نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، میرا اصل مالک جیل میں ہے، جیمسن بولا۔ کیوں؟ ہم دونوں کو بھی اس کی وجہ معلوم نہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میرے مالک کو نہیں چھوڑا، جیمسن بولا۔ کیا تم سے کوئی جرم سرزد ہوا تھا؟ فادر نے پوچھا۔ نہیں جناب، جرم سے ہم سرزد ہو گئے تھے، جیمسن بولا۔ میں نہیں سمجھا، فادر بولا۔ ہولی فادر، میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں، وہ یقیناً کوئی بدروح تھی، میرے لیے کچھ کیجیے، کوئی روحانی عمل، پلاسٹر چڑھا دینے سے ہڈیاں تو جڑ جائیں گی، لیکن میرے دل و دماغ پر اسی بھوت کا قبضہ رہے گا، جیمسن نے کہا۔ اچھی بات ہے میرے بچے، میں تدبیر کروں گا، فادر بولا۔ بہت بہت شکریہ فادر، جیمسن بولا۔ پادری پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا تم کسی کرسٹو پاؤلس کو جانتے ہو؟ فادر نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ نام اپنے مالک کی زبان سے سنا ہے، جیمسن نے کہا۔ تمہارے مالک کا کیا نام ہے؟ فادر نے پوچھا۔ ظفر الملک، جیمسن بولا۔ کیا کوئی سنگین الزام تھا؟ فادر نے کہا۔ میرا باس ہی جانے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، بس ہم دھر لیے گئے تھے، جیمسن بولا۔ چھپانے کی کوشش نہ کرو میرے بچے، شاید میں اس کی بھی مدد کر سکوں، فادر بولا۔ میرا باس مجھے اپنے معاملات سے باخبر نہیں رکھتا تھا، جیمسن نے کہا، پھر آہستہ آہستہ سے بولا۔ وہ ایک لاش کا معاملہ تھا۔ لاش؟ فادر نے کہا۔ ہاں فادر، وہ لڑکی پہلے میرے باس کی سیکرٹری رہ چکی تھی۔ ایک دن ہم ایک نئے مکان میں منتقل ہوئے اور وہاں ہم نے اس لڑکی کی لاش چھت سے لٹکتی ہوئی دیکھی، اور پھر اچانک وہاں پولیس پہنچ گئی، جیمسن بولا۔ بڑی بھیانک بات ہے، فادر بولا۔ پتہ نہیں کون ہے جو ہمیں پریشان کر رہے، پتہ نہیں ہم کو پھانسی دلوا کر اسے کیا ملے گا، جیمسن نے کہا۔ کرسٹو پاؤلس کے بارے میں تمہارے باس نے کیا بتایا تھا؟ فادر نے پوچھا۔ اچھی طرح یاد نہیں، کرسٹو پاؤلس کون ہے فادر، اور اس کا ہمارے معاملات سے کیا تعلق؟ جیمسن پادری کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہو سکتا ہے وہی تمہاری مصائب کا ذمہ دار ہو، فادر بولا۔ کیا وہ کوئی برا آدمی ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ بہت برا میرے بچے۔ کیا تم لوگوں سے کبھی کوئی ایسا جرم سرزد ہوا تھا جس کا الزام تم پر نہ آ سکا ہو؟ فادر نے پوچھا۔ نہیں فادر، مجھے تو یاد نہیں، جیمسن نے کہا۔ ہو سکتا ہے تمہارے باس سے سرزد ہوا ہو اور تم لا علم ہو، فادر بولا۔
اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں فادر؟ جیمسن بولا۔ کرسٹو پاؤلز ایسے آدمیوں کو بلیک میل کر کے اپنے لیے کارآمد بناتا ہے، لیکن اب تم فکر نہ کرو، وہ یہاں سے اچانک فرار ہو گیا ہے اور جہاں بھی جائے گا مار ڈالا جائے گا، فادر نے کہا۔ میں اس کے متعلق تفصیل سے کچھ نہیں جانتا، جیمسن بولا۔ دنیا کے بہت تیرے آدمی اس کی تلاش میں ہیں، وہ جلد اپنے انجام کو پہنچے گا، فادر نے کہا۔ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں سوائے اس بھوت کے۔ آپ تو کچھ اس سلسلے میں کر دیجئے فادر، وہ میرے ذہن پر بری طرح چھایا ہوا ہے، جیمسن نے کہا۔ تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، پھر بھی میں اس پر غور کروں گا، دعا کروں گا تمہارے لیے، فادر نے کہا۔ شکریہ فادر، جیمسن نے کہا اور کرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔